بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کا نعرہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہر پاکستانی کا ورد زبان بن گیا ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرہ پر مبنی ملی نغمہ ہر پاکستانی کے دل کی ترجمانی کرتا ہے۔ ملی نغمہ کے دل موہ لینے والے سر ہر پاکستانی کی آواز ہیں۔ نغمہ میں دشمن کی بربادی اور پاکستان کے ہر فرد کو مثل فولاد قرار دیا گیا ہے۔ بھارتی سرماؤں کو لوہے کے چنے چبوانے کے لیے ہمیشہ کی طرح پاکستان کی غیور قوم متحد ہے۔ بھارت کی ہر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے پوری قوم پرعزم اور متحد ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ڈائریکٹر جنرل سول ڈیفنس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انچارج سول ڈیفنس عامر خان صاحب نے وزیر داخلہ کو ادارے کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ڈائریکٹر جنرل آف ڈیفنس میں ہنگامی حالات میں شہریوں کے تحفظ کے لیے پیشگی انتظامات کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی صاحب نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدہ صورتحال کے پیش نظر سول ڈیفنس کو ہر لحاظ سے فعال بنانے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ انٹیلیجنس ناکامی کو چھپانے کے لیے مکار دشمن کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ کی صورت میں سول ڈیفنس تیار رہے۔ محسن نقوی صاحب نے سول ڈیفنس کی استعداد کار بڑھانے اور ادارے کو ہر وقت چوکنا رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل رکھی جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انٹیلیجنس ناکامی چھپانے کے لیے دشمن کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے۔ ناخوشگوار واقعہ کی صورت میں سول ڈیفنس مکمل طور پر تیار رہے۔ اس کے علاوہ خبر شامل کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب نے چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب اور قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب کے نام قلم بند کیے گئے ایک خط میں اپنے ساتھ ہونے والی مبینہ زیادتیوں کے زخموں پر مرہم رکھنے اور ایکشن لینے کی استدعا کی ہے۔ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری اور قانونی امور کے سربراہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جمعہ کے روز 9 صفحات پر مشتمل خط چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے چیمبر میں پہنچایا۔ اس موقع پر عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ اور دیگر قیادت بھی ان کے ہمراہ تھی۔ آئین کی حالت اور پاکستان میں قانون کا نفاذ کے عنوان سے تحریر کیے گئے خط میں عمران خان صاحب کی جانب سے اپنے اوپر 200 سے زائد فوجداری مقدمات کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو ملنے والی سزائے قید کو اپنے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی قرار دیا ہے۔ خط میں پارٹی کے دیگر رہنماؤں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، محمود رشید اور اعجاز چودھری وغیرہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ کے صدر
ڈونلڈ ٹرمپ نے بالآخر پاک بھارت کشیدگی پر خاموشی توڑتے ہوئے اپنے موقف پیش کر دیا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اپنے پہلے ریمارکس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کشمیر کے تنازع کو ایک پرانا تنازع قرار دیتے ہوئے دونوں ممالک کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کا حوالہ دیا۔ صدر ٹرمپ نے یہ تبصرہ ایئر فورس ون پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں ان کی یہ لڑائی 1000 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ تک رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرحد پر 1500 سال سے کشیدگی ہے اور وہ دونوں اسے کسی نہ کسی طریقے سے حالیہ معاملے کا حل نکال لیں گے۔ اس کے علاوہ خبر شامل کرتے ہیں کہ پہلگام فلیش فلیگ آپریشن کے بعد بھارت کے اندر سے مودی حکومت کے خلاف آوازیں مزید بلند ہو گئیں۔ رپورٹ کے مطابق عام آدمی پارٹی کے رہنما نے پہلگام واقعہ سے متعلق بھارتی حکومت کے فیصلوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس تمام صورتحال کا نقصان صرف بھارت کو ہو رہا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ لائن آف کنٹرول کے علاقے سے 200 کلومیٹر اندر سخت سیکورٹی کے باوجود یہ مسلح افراد کیسے داخل ہوئے، کارروائی کی اور پھر کیسے غائب بھی ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی حکومت کو بھارتی عوام کے ساتھ یہ مذاق بند کرنا ہوگا۔ انہوں نے پلوامہ واقعہ کے محرکات پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا اور کئی عام سوالات اٹھائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب مودی حکومت صرف دکھاوے سے کام نہیں چلا سکتی بلکہ اسے عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے جو انہوں نے دو ٹوک پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کی تخلیق کی خاطر ان گنت قربانیاں دیں اور بے مثال جدوجہد کی، ہم اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کے دوران سپہ سالار نے کہا کہ ہم مسلمان زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہندوؤں سے مختلف ہیں۔ ہمارا مذہب، رسم و رواج، روایات، سوچ اور عزائم ہندوؤں سے یکسر مختلف ہیں۔ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ دو قومی نظریے کی بنیاد یہ تھی کہ مسلمان اور ہندو دو قومیں ہیں، ایک قوم نہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کی تخلیق کی خاطر ان گنت قربانیاں دیں اور بے مثال جدوجہد کی۔ سپہ سالار نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے لیے بہت سی قربانیاں دیں، ہم اس کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف صاحب نے بھارتی جارحیت اور یک طرفہ متنازع اقدامات پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس بار چائے فنٹاسٹک نہیں، کڑوی اور ناقابل برداشت ہوگی۔ اپنے بیان میں صوبائی مشیر نے کہا کہ فلیش فلیگ آپریشن کے بعد مودی سرکار کی جانب سے کشمیریوں کے خلاف فسطائیت قابل مذمت ہے۔ بھارت اپنے سکرپٹڈ ڈرامے میں معصوم کشمیریوں پر ظلم ڈھانے سے گریز کرے۔ بیرسٹر سیف صاحب نے کہا کہ مودی سرکار اپنی فاسسٹ سوچ کے تحت پورے برصغیر کو آگ میں جھونکنے کے در پہ ہے۔ بھارت کسی بھی قسم کے جارحانہ اقدام سے باز رہے ورنہ پاکستانی قوم دشمن کو اس کی زبان میں جواب دینا جانتی ہے۔
انہوں نے بھارت کو ماضی کی شرمناک اور تلخ یاد کی مثال دیتے ہوئے یہ کہا کہ اس بار چائے فنٹاسٹک نہیں بلکہ کڑوی اور ناقابل برداشت ہوگی۔ بھارت نے اگر کوئی حرکت کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان دشمن کو ہر محاذ پر شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے قومی اتحاد سے ناگزیر ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے بغیر قومی یکجہتی ناممکن ہے۔ عمران خان صاحب کی قیادت میں ملک بحرانوں سے نکل سکتا ہے۔ تو یہ تھا سٹیٹمنٹ مشیر اطلاعات کا۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔